بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انسان خطاؤں کا پتلا ہے، انسان سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں، اور بعض گناہ آپ دیکھیے ایسے ہیں کہ جن کی سزا جو ہے قیامت کو ہی ملے گی، اور بعض گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ سب سے جلدی جس گناہ کی دنیا میں ہی انسان کو سزا بھگتنا پڑتی ہے، سب سے جلدی جس گناہ پر پکڑ آتی ہے، ان میں سے ایک گناہ جو ہے وہ جھوٹ ہے۔ حدیث نبوی کے الفاظ کا مفہوم ہے کہ کوئی ایسا گناہ نہیں جس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عذاب دے اور آخرت کے لیے بھی ذخیرہ کر لے۔ لیکن دیکھیے کہ چند گناہ ایسے ہیں جن کا حدیث میں ذکر آیا ہے کہ جن پر انسان بہت جلدی پکڑا جاتا ہے۔ اب ان میں رشتہ داریوں کو توڑنا، جھوٹ بولنا، خیانت کرنا اور بغاوت، اب یہ ایسے گناہ ہیں کہ انسان ان گناہوں پر بہت جلدی پکڑا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو معاف فرمائے۔ اگر آپ لوگوں کو جسٹ انٹرٹین کرنے کے لیے بھی جھوٹی بات کرتے ہیں، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی بات کرتے ہیں، تو یہ بھی جھوٹ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی ہلاکت ہے اور بربادی کا باعث ہے۔ حدیث میں جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کے لیے، وہ ویل کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہاں پر تو ویل کا مطلب کیا ہے؟ ہلاکت۔ ویل اس جہنم کی وادی کا نام بھی ہے جہاں پر کافر جو ہیں وہ 40 سال کا عرصہ لگے گا ان کو پہنچنے میں۔ اس قدر گہری وادی ہے، آپ امیجن کریں کہ جب ایک کافر کو اس وادی میں پھینکا جائے گا تو اس کو 40 سال کا عرصہ لگے گا اس وادی کے نیچے گہرائی تک پہنچنے میں۔ تو ویل کس کے لیے ہے؟ حدیث میں کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ ویل لہو، یعنی ہلاکت ہے اس کے لیے۔ کس کے لیے؟ جو جھوٹ بولتا ہے۔ جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جو فنی اسٹیج ڈراماز ہیں جن میں لوگوں کو ہنسایا جاتا ہے اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے دوسرے لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور اپنی طرف سے جھوٹ بولا جا رہا ہوتا ہے، جھوٹی باتیں بنا کر جو ہے لوگوں کو ہنسایا جاتا ہے۔ اگر ایک مومن کی مثال دیکھیے تو مومن کی مثال شہد کی مکھی کی مثال ہے۔ شہد کی مکھی کیا کرتی ہے؟ وہ کھاتی بھی اچھا ہے اور نکالتی بھی اچھا ہے، یعنی وہ پھولوں کا رس اکٹھا کرتی ہے، کئی میل تک جو ہے وہ سفر کرتی ہے پھولوں کا رس اکٹھا کرنے کے لیے اور شہد نکالتی ہے۔ تو ایک مومن کی مثال حدیث میں جو ہے وہ شہد کی مکھی کی مثال کی طرح ہے کہ ایک مومن بات سنتا بھی اچھی ہے اور کرتا بھی اچھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے لیے کتنی پیاری پیاری مثالیں دی ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان مومن بھی ہو اور اس بات پر غور ہی نہ کرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیسی کیسی پیاری مثالیں دی ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ ساری مکھیاں جہنم میں جائیں گی سوائے شہد کی مکھی کے، کیونکہ شہد کی مکھی جو ہے اس کو 2 صلاحیتیں دی ہیں۔ اس میں خیر خواہی ہے، یعنی وہ ہزاروں کا میل کا سفر طے کرتی ہے، پھولوں کا رس اکٹھا کرتی ہے اور شہد پیش کرتی ہے۔ تو یہ اس کی خیر خواہی ہے اور اس کی ہمدردی کا جذبہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ جو ہے، جہنم اس پر حرام قرار دے دی ہے۔ اور ایک مومن جب وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بھی ہو، خود کو مومن بھی کہلائے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح کے گناہ کر کے، یعنی وہ جھوٹ بول کر، کیونکہ جھوٹ بولنے والا دیکھیے دوسروں کا خیر خواہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ بولنے والا اگر دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے تو وہ اپنی آخرت بھی خراب کر رہا ہے، اپنی دنیا بھی خراب کر رہا ہے، کیونکہ جھوٹ ایسا گناہ ہے کہ جھوٹ بول کے آپ کبھی کسی کی خیر خواہی اور ہمدردی نہیں کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ، اور جھوٹ بول کر سب سے بڑا ظلم انسان اپنے اوپر کرتا ہے، کیونکہ یہ ایسا گناہ ہے جس کی پکڑ دنیا میں ہی ہو جاتی ہے اور فوری ہو جاتی ہے۔ یہ سراسر ایک شیطانی عمل ہے اور شیطان کو خوش کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اہل علم اور دانش میں سے ایک دفعہ ایک شخص جو ہیں بصرہ تشریف لائے، لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا اور انہوں نے پوچھا کہ حضور بتائیے ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی، حالانکہ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو ان بزرگ نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ اے لوگو تمہارے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ تو لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو عالم نے ان کے 10 اسباب بتائے، وہ جو 10 اسباب تھے کہ دل کو مردہ کر دینے والے، جن میں سے ایک سبب یہ تھا کہ تم اللہ کو تو پہچانتے ہو لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے، اور فرمایا کہ تم شیطان کی دشمنی کا دعویٰ تو کرتے ہو لیکن اطاعت بھی اسی کی کرتے ہو۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ شیطان کو خوش کرنے والی چیزیں ہیں، یہ شیطان جو ہے ہمارا دشمن ہے، لیکن ہم اسی کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں۔ شیطان جس راستے پر چلا رہا ہے ہم وہی راستوں پر چل رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری توبہ قبول فرما لیں۔
ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. آمین یا رب العالمین.